نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے ایک ایک فردن جس نے حضور کو مانا اس کو بخشوا کر اللہ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں نہ دے دیں، اس وقت تک محبوب فرماتے ہیں میں راضی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردیتو یا محمد، نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے ردیتو یا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا محبوب پیارے اے میرے محمد تو راضی ہے، کیا تو راضی ہے؟ تو محبوب فرمائے عرض کریں گے یا اللہ ردیتو میں راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک کال پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جو چنگے ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہ گار ہیں یا اللہ وہ تیری رحمت کے سبب، اللہ اکبر کبیرہ، جو چنگے ہیں وہ میرے ہیں، جو اچھے اعمال والے ہیں وہ میرے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مالک جو اچھے ہیں، اچھے اعمال والے ہیں وہ میرے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں وہ تیری رحمت کے سبب ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو چنگے ہیں، جو اچھے ہیں تب بھی، جو برے ہیں تب بھی تیرے بندے ہیں، تو چاہے سزا دے چاہے جزا دے۔ لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ حضور جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، میرے حضور رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے چہرے مقدس پر گرے، حتیٰ کہ گود میں جب گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہا ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ ربو کا عالم، تیرا رب جانتا ہے، لیکن تم جاؤ، یہ پروٹوکول ہے، تم جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ حضرت جبریل آئے، آ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ محبوب پیارے آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں رو رہے ہو۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا کہ میں خود نہیں رو رہا، مجھے امت کا غم رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں خود نہیں رو رہا، میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ جبریل واپس گئے، جا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ محبوب فرماتے ہیں کہ میں خود نہیں رو رہا، میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ جبریل دوڑ کر جاؤ، جا کر محبوب سے کہہ دو کہ اللہ تیرا رب فرماتا ہے محبوب پیارے جیسے تم راضی ہوگے ویسے ہی ہو جائے، جس طرح آپ چاہو گے اس طرح ہی ہوگا۔ تو جبریل آئے، آ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیغام دیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے محبوب پیارے جیسے آپ خوش ہوں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں، آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ نے آپ کا ذکر کیا، اور محبوب پیارے آپ روئے نہ، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے، نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے پیار نہیں۔ بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا در ہے، اس پہ توبہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب ایک بندہ آ کر توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کے گناہ ایسے اس کے جسم سے صاف ہو جاتے ہیں جیسے ایک خشک ٹہنی ہو
تو اس کے اوپر وہ اس کو کسی چیز پر ماریں یا اس کے اوپر کسی چیز کو ماریں تو تمام پتے جھڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اس کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ ما سالہ کا قوم فی سقر، کتنی دفعہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا، اور جہنم میں کچھ لوگ جلائے جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا آپ کو کس چیز نے اس میں داخل کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز چھوڑتے تھے، جان بوجھ کے نماز چھوڑتے۔ بھائیو، جب نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، سجدوں میں، رکوعوں میں، غاروں میں، یاروں میں بیٹھ کر ربی حبلی امتی، حتیٰ کہ اپنی لاہد میں اترتے وقت بھی ربی حبلی امتی، تو اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے۔ میں اور آپ کیوں یہ رستہ چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور تو شفاعت کریں گے، لیکن اس امید پر گناہوں میں نہیں لگ جانا کہ گناہگاروں کی شفاعت ہو۔ شفاعت تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ، شفاعت تو حضور کریں گے، لیکن اپنے اعمال بھی تو ٹھیک کریں۔ اگر شفاعت کا دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کو دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق کا مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے، لیکن اس امید پر گناہوں میں نہ لگ جاؤ، بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی ایسا حسین بناؤ، ایک ایک لمحہ آپ کا اتنا حسین ہونا چاہیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہوتے ہو۔ کوئی اس طرح کا بنا لو، اللہ کو راضی کرو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ میں تو مالک کے سامنے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا